ہمارے پرانے محلے کی ایک لڑکی تھی اور اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کے مقابلے کی کوئی لڑکی نہیں تھی، مگر محلے والے رانی کے بارے میں ایک ایسی بات کہتے جس پر یقین کرنا ناممکن سا تھا۔ محلے کے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ رانی کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک خواجہ سرا ہے۔ یہ بات اپنے آپ میں کافی حد تک عجیب تھی۔ رانی کے کسی بھی انداز سے نہیں لگتا تھا کہ وہ لڑکی نہیں، نہ آواز سے، نہ جسامت سے، نہ چال ڈھال سے۔ پھر کیوں محلے کے کچھ لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے؟ جہاں رانی کو آدھے محلے والے خواجہ سرا مانتے تھے، وہیں آدھے لوگ یہ بھی کہتے تھے شریف اور سادہ سی لڑکی ہے، بس ذرا سا رنگ روپ باقی لڑکیوں سے خوبصورت ہے، اس لیے کچھ لوگ اسے خواجہ سرا سمجھتے ہیں۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اگر کسی کا رنگ روپ خوبصورت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خواجہ سرا ہے۔ مجھے نہ تو کبھی رانی سے ہمدردی تھی، نہ ہی محلے والوں کی باتوں میں کوئی دلچسپی تھی، مگر دل میں ایک سپنا سا پیدا ہو گیا کہ یہ چکر کیا ہے۔ میں نے رانی کے گھر کے بہت سے لوگوں سے پتہ کرانے کی کوشش کی، سب کا یہی جواب تھا کہ وہ لڑکی ہے، مگر محلے والے کسی بنا پر یہ بات کر رہے تھے، اور اس بات کے جواب میں اکثر وہ یہ کہتے تھے، اب گھر والے تو اپنی اولاد کی عیب چھپائیں گے نا۔ سچ تو یہ ہے رانی ایک خواجہ سرا پیدا ہوئی تھی۔ جس دائی نے ڈلیوری کی تھی اس نے خود ہی یہ بات بتائی تھی۔ اب اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے گھر والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرا دلچسپ ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا۔ یہ گتھی اجلتی چلی جا رہی تھی۔ آخر حقیقت کیا تھی؟ میں محلے کے ایک بزرگ کے پاس گیا اور اس سے دائی اور رانی کے والد سے چھڑا۔ جواب اس نے کہا تھا، بیٹا ہم تو 40 سال سے اس محلے میں رہ رہے ہیں۔ رانی کی پیدائش بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی، ہم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں سنی اس زمانے، لیکن پچھلے چند سالوں سے یہ بات پورے محلے میں مشہور ہوگی۔ اب سچ جھوٹ تو خدا ہی بہتر جانے۔ سچ تو یہ بھی تھا، لیکن رانی اس قدر بدنام ہو چکی تھی کہ اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اب وہ کبھی کبھی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ یہاں وہاں جاتی نظر آتی تھی۔ مجھے اب اس پر تھوڑا ترس آنے لگا تھا۔ محلے والوں سے خدا پوچھے انہوں نے کس طرح ایک شریف لڑکی کو بدنام کر دیا تھا۔ انہیں باتوں کی وجہ سے تو کوئی رانی سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ باتیں ہمارے محلے میں تو کیا آس پاس کے 5 محلوں تک پھیل چکی تھی۔ کبھی رانی کے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا، حالانکہ وہ سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک بار تو اس کے طے شدہ منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ اس کی منگنی اس کے کزن سے طے شدہ تھی، مگر محلے میں پھیلتی عجیب و غریب باتوں کی وجہ سے وہ بدنامی کے ڈر سے اس کے کزن نے رشتے سے انکار کر دیا۔ اور ایک بار تو اس بیچاری کو شادی والی رات ہی لڑکے والے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یوں کچھ ہوا تھا کہ لڑکے والے دوسرے محلے گئے تھے اور لڑکے نے گلی میں آتے جاتے رانی کو پسند کر لیا تھا۔ بات شادی تک پہنچ گئی اور شادی ہوئی بھی جاتی اگر لڑکے والے نکاح سے 2 گھنٹے پہلے رانی کے بارے میں افواہیں نہ سن لی ہوتی کہ رانی یہ خواجہ سرا ہے۔ رانی کے گھر والے ہر وقت پریشانی میں ڈوبے رہتے۔ ایک دن میں محلے کے پرانے گھر کے سامنے سیڑھیوں پر بیٹھا تھا، دور سے رانی اپنے بھائی کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئی۔ میرے دل کی بے چینی بڑھ گئی۔ میں نے سوچا تھا کسی سے پوچھنے کے بجائے ڈائریکٹ یہ بات رانی سے ہی پوچھ لیتا ہوں۔ جب وہ میرے پاس سے گزری تو میں نے کہا، السلام علیکم۔ اس نے بڑی شرافت سے میرے سلام کا جواب دیا۔ کافی کوشش کے بعد بھی میں اس سے بات نہیں پوچھ سکا کہ وہ وہاں سے چلی گئی۔ جب اس نے میرے سلام کا جواب دیا تو وہ اتنی خوبصورت آواز تھی کہ جو کہ کسی لڑکی کی ہو سکتی تھی، مگر محلے والوں کی باتوں نے مجھے دونوں طرف سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کل شام کے وقت میں نے اپنے دوست زاہد سے رانی کا ذکر کیا تو اس نے مجھے چیلنج کرتے ہوئے کہا، اگر رانی لڑکی ہوئی تو میں تمہیں 1 لاکھ انعام دوں گا۔ اب خدا جانے سچ کیا تھا، میں ہر وقت رانی کے بارے میں سوچنے لگا تھا، صبح سے شام تک۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی اسے اگر ایک بار دیکھ لیتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا، لیکن محلے والوں کی باتوں نے بھی دل میں ایک عجیب کراہت سی پیدا کر دی تھی۔ میں روزانہ رانی کے راستے میں کھڑا ہو جاتا اور اسے دیکھتے لگتا۔ وہ بھی کبھی کبھی آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھ لیتی، لیکن زیادہ نگاہیں نیچے کر کے چلی جاتی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے سوچتا گیا، وہ لڑکی ہے یا خواجہ سرا؟
لیکن مجھے اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملتا۔ محلے کے کچھ لوگ کچھ اور کہتے تھے اور کچھ لوگ کچھ اور ہی کہتے تھے۔ اب سچ جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ میں رانی سے شادی کر لوں۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا، لیکن مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر رانی شادی کے بعد خواجہ سرا نکلی تو کیا ہوگا۔ میں نے یہ فیصلہ امی ابو کو سنایا تو وہ راضی ہو کر بولے، استغفر اللہ، اب تم ایک خواجہ سرا سے شادی کرو گی؟ پورا محلہ جانتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ ابو امی اور تایا مجھے کافی دیر تک سمجھاتے رہے، لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ میں نے کہا اگر وہ خواجہ سرا نکلی تو چھوڑ دوں گا، لیکن ابو نے ختمی لہجے میں کہا اگر تم اس خسرے سے شادی کرو گے تو ہمارے گھر مت آنا، ایک خواجہ سرا کو ہم بہو نہیں بنائیں گے۔ ابو نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ جب رشتہ دار اور دوستوں نے یہ سنا تو وہ سب حیران ہو گئے۔ دوست میرا مذاق اڑانے لگے اور مجھ پر جملے کسنے لگے۔ کوئی کہتا اب تمہاری دلہن خواجہ سرا ہوگی تو کوئی کہتا بیچارے کی کیا حالت ہوگی جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی لڑکی نہیں ایک خواجہ سرا ہے۔ میں نے سب کی باتوں کا نظر انداز کر دیا تھا۔ میرے سب رشتہ دار دوڑے چلے آئے، سب مجھے سمجھا رہے تھے، میرے بھائی بہن مجھے سب سمجھانے چلے آئے۔ میرے دور دراز کے رشتہ داروں کو جب پتہ چلی تو سب مجھے سمجھانے آئے۔ میرے سارے گھر والے ناراض ہو گئے تھے، لیکن میرا فیصلہ حتمی تھا کہ میں رانی کے علاوہ کہیں شادی نہیں کروں گا۔ سارے رشتہ دار مجھے ملامت کرتے چلے گئے اور میرے محلے دار لوگ مجھے ملامت کر رہے تھے۔ کوئی مجھ پر ہنس رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن میں نے کسی کی بات نہ سنی۔ میں رشتے کی بات رانی کے والدین کے سامنے کی تو رانی کے والد نے مجھ سے کہا تھا بیٹا تم جانتے ہو نا رانی کے بارے میں محلے میں کیسی کیسی باتیں مشہور ہو چکی ہیں، اس کے باوجود تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا جی انکل، یہ سب جاننے کے باوجود بھی میں رانی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے والدین خوش ہو گئے، رانی بھی خوش تھی، لیکن میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ کھٹن ضرور تھی کہ رانی کی حقیقت کیا ہوگی۔ اگر وہ سچ میں کوئی خواجہ سرا نکل آئی تب کیا ہوگی؟ میں ان سب خیالوں کو ذہن سے جٹنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سوچیں تھیں کہ بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ رانی کے والدین سے کہوں کہ میں شادی سے پہلے ایک بار رانی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی ہے یا خواجہ سرا، لیکن یہ بات کہنا تو دور، مجھے خود سے سوچتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ ایسی بات میں کیسے کر سکتا تھا؟ زندگی اگر جوا تھی تو میں جوا کھیل چکا تھا۔ اب جو ہوتا دیکھا جاتا۔ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے رہتے، میری بیوی خواجہ سرا ہوگی، بہت پچھتائے گا، لیکن میں نے کسی کی بات نہ مانی۔ میں نے ایک بہت بڑا گھر کرائے پر لے لیا تھا جہاں شادی کے بعد رانی کو رکھا تھا۔ میرے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، میں خود کی جاب تھی۔ آخر کار وہ لمبا آ گیا جب میری شادی رانی سے ہوگی۔ میں اپنی شادی پر بہت ٹینشن میں تھا کہ جانے کیا ہوگا۔ ساری رات میں سوتا رہا اگر رانی خواجہ سرا نکلی تو میرا کیا ہوگا۔ میری شادی پہ کوئی نہیں آیا تھا، نہ میرے دوست، نہ رشتہ دار اور نہ ہی میرے اپنے گھر والے۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ جیسے میں شادی نہیں کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، لیکن میری خود کی الجھن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ شادی میں اتنی دیر رسمیں چلتی رہیں، میرا دل دھڑکتا رہا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ جب بھی رانی مجھے بارے میں سچ پتا چلے، تب نہیں اس وقت میرا کیا حالت ہوتی۔ میں رانی کو بیٹھ کر اپنے گھر لے آیا تھا اور رانی کو کمرے میں بٹھا دیا۔ رانی کے ساتھ اس کی ماں اور ایک بہن بھی آئی تھی جو دو تین گھنٹے بعد چلی گئیں۔ اب رات ہو چکی تھی، مجھے رانی کے کمرے میں جانا تھا، لیکن میں یہ سوچ کر ڈر رہا تھا کہ جانے کیا ہوگا۔ میں کمرے میں چلا گیا، لیکن میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا میں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ وہ دلہن کے لباس میں نماز پڑھ رہی تھی۔ مجھے یہ چیز اچھی تو لگی لیکن عجیب بھی تھی۔ نماز ادا کر کے وہ گھونگھٹ اٹھا لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرے دھڑکن تیز تھی کہ جانے کیا ہوگی۔ مجھے جاننے کی بھی دلچسپی تھی کہ رانی کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں ان میں کتنی سچائی ہے۔ میں نے اس کے پاس جا کر اسے سلام کیا اور اس نے بڑی محبت سے میری بات کا جواب دیا۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ گیا اور سوچا کیا بات کروں، کیسے کروں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کیسی ہو تم؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا اللہ کا شکر ہے۔
پھر میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس میں سونے کی انگوٹھی پہنا دی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اب وقت تھا کہ وہ کرنے کا جو میں کب سے کرنے کی خواہش کر رہا تھا۔ اب میرا جسد کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ اور پھر جب مجھے رانی کی سچائی پتہ چلی، اس وقت میرا دل چاہا میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا دوں اور سارے محلے والوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دوں، کیونکہ نہ وہ خواجہ سرا تھی اور نہ ہی کوئی خسرا۔ وہ ایک عام سیدھی سادی لڑکی تھی جسے باقی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میرے سارے وہم و گمان ختم ہو چکے تھے۔ مجھے خوشی تھی کہ اس بات کی، لیکن ساتھ شرمندگی بھی تھی کہ میں کیسے ایک شریف اور نیک لڑکی پر شک کرتا رہا۔ اب یہ پچھتاوا اور شرمندگی مجھے ساری زندگی لینا تھا۔ اور محلے والوں کے کام دیکھو، کیسے ایک معصوم کو بدنام کر دیا تھا اور کیسے اس بیچاری کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ رانی کو وہ خوشیاں دوں گا جس کے لیے وہ ترستی رہی تھی۔ اگلی صبح میری زندگی کی سب سے حسین صبح تھی، جب رانی میری بیوی تھی۔ میں رانی سے شادی کر کے بہت خوش تھا۔ اگلے دن میرے سب دوست اور کچھ محلے داروں نے مجھے گھیر لیا، پوچھا کیسی رہی ایک خواجہ سرا کے ساتھ سہاگ رات۔ میں نے ان سب کو لعنت کیا اور کہا دل کرتا تھا تم سب کو شوٹ کر دوں، کیسے ایک معصوم لڑکی کو بدنام کر دیا تھا۔ وہ سب شرمندہ ہو گئے، لیکن سب کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ابھی بھی موجود تھی کہ رانی ایک خواجہ سرا ہے۔ لیکن جب 1 سال بعد میرا اور رانی کا بیٹا پیدا ہوا، تب سب کو یقین آ گیا اور سب بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ اب جب بھی وہ کبھی مجھے دیکھنے نظریں چرا لیتے نکل جاتے۔ اب تو میرے گھر والوں کو بھی سب پتہ چل گیا اور وہ بھی شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی مانگنے لگی اور مجھے اور رانی کو اپنے گھر لے گئے، اور رانی کے ساتھ میری زندگی بہت خوشحال تھی۔ ایک رات میں نے باتوں باتوں میں رانی سے پوچھا، رانی تمہارے بارے میں یہ خواجہ سرا والی بات کیسے مشہور ہوگی؟ تو رانی نے مسکراتے ہوئے بتایا، میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں ایک کبیر نام کا لوفو لڑکا بھی تھا۔ وہ کالج سے گھر تک میرا پیچھا کرتا تھا اور مجھے برائی کے لیے اکساتا، لیکن ایک دن میں نے اسے تھپڑ مارا اور بہت سارے لوگوں سے اسے پوایا۔ اس کے بعد وہ تو نظر نہ آیا مجھے، لیکن اس نے میرے بارے میں یہ ساری باتیں مشہور کر دی جس سے میں بدنام ہو گئی۔ مگر اس سب میں بھی میرا فائدہ ہوا۔ اگر یہ سب باتیں مشہور نہ ہوتی تو مجھے آپ جیسے شوہر کبھی نہ ملتا۔ میں رانی کی بات پر مسکرا دیا۔ مجھے پورا یقین تھا اگر میں کسی اور سے شادی کرتا تب کبھی اتنا خوش نہ ہوتا جتنا رانی سے شادی کر کے خوش ہوتا۔ ہر چیز جیسی نظر آتی ہے یا اس کے بارے میں ہم جیسا سنتے ہیں وہ ایسا ہی ہو، یہ